Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also, if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک باہمت پڑھی لکھی اور خود مختار لڑکی جسے امریکہ کو بیچتے ہوئے اس قوم کے حکمرانوں کو شرم تک نہ آئی۔ آخر کیا ہے صورت کی اصل کہانی جسے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اغوا کیا گیا اور وہ آج بھی امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں موجود ایک بدترین جیل FMC کارسبیلز میں قید ہے۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ ایک فیڈرل نفسیاتی جیل ہے جو کہ خطرناک خواتین قیدیوں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ آخر اغوا کے بعد امریکہ میں ان پر ایسا کون سا مقدمہ دائر کیا گیا کہ جس کی سزا 86 سال قید بنی، جبکہ خود امریکی جج کے مطابق وہ بے قصور تھیں۔ مگر قوم کی اس بیٹی کو واپس لانے کے لیے آخر کسی بھی حکومت یا OIC نے کوئی بھی اقدام کیوں نہیں کیا؟ عافیہ صدیقی کے ہاتھ آخر ایسی کون سی بات لگ گئی تھی کہ CIA نے ان کا نام موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال دیا؟ آئیے جانتے ہیں ایک ایسا سچ جو میڈیا ہمیشہ ہم سے چھپاتا آیا ہے اور آگے بھی چھپاتا رہے گا۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھیں۔ یہ 1990 میں امریکن ریاست ٹیکساس کے اندر اسٹوڈنٹ ویزا پر پڑھنے کے لیے گئیں۔ انہیں صرف 2 ہی شوق تھے، ایک تو پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ 1995 میں ان کی شادی امجد محمد خان سے ہوئی اور یہی وہ شخص ہے جو بعد میں CIA کا مخرہ بن کر عافیہ صدیقی کی موجودہ حالت کا ذمہ دار بنا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ بایو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھیں اور ان کی یہ ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکن سائنٹسٹ بھی ایسی ریسرچ نہیں کر پائے، اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپن بنانے کے اندر مدد کر سکتی ہے، اور ان کا ذہن چونکہ مذہبی سائٹ پر زیادہ ہے، لہٰذا تمام مسلم ملکوں خصوصاً افغانستان، ایران اور پاکستان کے پاس یہ ہتھیار موجود ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کے وجود کو خطرہ ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی امریکہ کی افغانستان کے اندر جنگ کے بھی سخت خلاف تھیں۔ مگر ان کے خلاف امریکہ نے یہ انتہائی قدم اس وقت اٹھایا جب انہوں نے ٹیکساس میں رہتے ہوئے کھلے عام افغانیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہوا کچھ یوں کہ زیونسٹ یہودی لابی جو کہ ویسے بھی پوری دنیا میں بڑے بڑے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، انہوں نے CIA کے ذریعے عافیہ صدیقی کو اپروچ کیا اور انہیں آفر کی کہ ان کے ایجنڈا پر کام کریں اور اپنی تمام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یہ ان کے لیے کریں، مگر عافیہ صدیقی نے انکار کر دیا، جس کے بعد 2002 کے اندر ان کے خاوند کو، جن سے عافیہ صدیقی کی 2002 کے اندر ہی طلاق ہو گئی تھی، اسے میدان کے اندر اتارا گیا اور اس شخص نے عافیہ صدیقی کے خلاف میڈیا پر جھوٹے بیان دینا شروع کر دیے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے تھا جو افغانستان میں امریکن فوج پر حملہ کرنے کے اندر ملوث ہیں۔ اب اس وقت سوشل میڈیا کی اتنی پاور موجود نہ تھی کہ انسان خود بات کے کسی نتیجے تک پہنچ سکے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ عافیہ صدیقی کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اس کے بعد ان پر ڈیلن واش جو کہ ایک جرنلسٹ تھا، اس کی خبر عام کرنے پر یہ الزام بھی لگا کہ عافیہ صدیقی نے طلاق کے 6 مہینے کے بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی ہے، جو کہ امریکہ کے مطابق 11 ستمبر کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس کے بعد عافیہ صدیقی کو 2003 میں ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا، اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو انتہائی مطلوب افراد پکڑ کر پیش کیے، جن میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی شامل تھیں، اور انہوں نے یہ فخریہ کہا کہ میں نے یہ کام مفت نہیں کیا بلکہ ڈالرز لے کر کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان کے بگرام جیل کے اندر لے جایا گیا، جہاں پر انہیں خوب ٹارچر کیا گیا۔ اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری معظم بیگ جو کہ بگرام جیل اور گوانتانامو بے کے اندر بھی رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینمی کمبیٹنٹ منظر عام پر آئی، جس کے اندر ایک خاتون قیدی کا بھی ذکر تھا جو کہ بگرام جیل کے اندر قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ایک اور برطانوی نو مسلم صحافی ویون ریڈلی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا۔ کوئی خاتون کو لایا گیا، وہ خاتون کو کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا، تو ٹارچر کے دوران وہ زور زور سے چیختی تھی اور اس کی اردو میں اس کی آوازیں آتی تھیں، جس بنا پر پھر میں نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستانی خاتون ہے اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کا نام عافیہ ہے۔ 5 سال سے زیادہ عرصے کی گمنامی کے بعد ریڈلی کے انکشاف کے بعد 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد کے اندر کی انکشاف کیا گیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل کے اندر قید ہیں اور اس کے ساتھ انسانی سوچ سلوک کیا جا رہا ہے، لہٰذا مجبوراً 15 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز کے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایات درج تھیں اور کیمیکل ویپن بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ مطلب بیچ کے ٹارچر کے 5 سال کے لوگ کھا گئے، جس میں انہیں انلیگل طور پر ہراساں اور ٹارچر کیا گیا تھا۔
مزید ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر M4 رائفل سے فائر کیے، جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی ہوئیں، مگر ان کے ایک بھی فوجی کو ہلکی سی بھی ہراش نہ آئی۔ اب اس جرم کی سزا امریکہ میں 10 سے 12 سال کی قید ہے، مگر عافیہ صدیقی کے کیس میں سیم اسی جرم کی سزا جو کہ ان کی طرف سے گھڑا گیا 86 سال کی قید سنائی گئی۔ کتنی عجیب بات ہے ویسے، اور یوں آج 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی پاکستانی حکومت نے امریکی حکام سے عافیہ صدیقی کے معاملے پر نہ تو کوئی براہ راست بات کی اور نہ ہی ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے۔ اس عرصے کے اندر ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے ایک عورت کی چیخنے کی اتنی دردناک آوازیں آتی تھیں کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ اس عورت پر کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ مگر یہاں سب سے حیران کن اور سوالیہ بات تو یہ ہے کہ یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہیں مارنے کا قدم نہ اٹھا سکے، بلکہ صرف ان پر تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح عافیہ وہ فارمولہ ان کو دے دے۔ مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی خاتون نے اپنی زبان تک نہ کھولی۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اس لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے، اور براک اوباما نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے، مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ 2023 میں ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلیو اسٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی۔ کلیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اس جیسے اور جیل کے نام پر عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کے ان تنظیموں کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کی مدد مانگنے پر کلیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پرچار کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل بھی گئے، اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ They give her 80 years in prison. I think there are some people in Pakistan who are very afraid that when Afia Siddiqui comes home, that there's going to be a big thing and there's going to be exposés about how various Pakistani authorities were involved in what happened to her and all the rest of it, and it's all going to be terribly embarrassing. جب ڈاکٹر عافیہ ان سے ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے سر پر ہاف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس اذیت اور عذاب سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہ تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتوں کی ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی، پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے قیدی کے حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدارا مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں۔ عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ایک قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دیتا۔ لیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی بالکل ممکن ہے۔ اس رہائی کی 4 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے، اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو بھی ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کی کوشش کرے، کوئی امریکن قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں ان سے عافیہ صدیقی کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ایوان صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے پہلے 2 سے 3 ماہ قبل امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بالکل ممکن ہے، مگر ان کے اپنے گھر کی عورتیں چونکہ محفوظ ہیں تو انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے کیا لینا دینا۔ مگر دوستو آج سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ ہم لوگ مل کر اس معاملے پر آواز اٹھا کر اس بے جان سوئی ہوئی قوم اور حکومت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ کیا وہ اس معاملے پر کوئی انتہائی قدم اٹھائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اس قوم کی ہر ذہین بہن اور بیٹی کا انجام عافیہ صدیقی جیسا ہو۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ یہاں صرف ملالہ یوسف زئی جیسی عورتیں محفوظ ہیں، کیونکہ ان جیسی نے اپنی
ضمیر کے سودے کا رکھے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ اس قوم کی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہی، جبکہ دوسری طرف ایک پڑھی لکھی، با ہمت اور با حوصلہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں، جو خدا جانتا ہے کہ کتنی اذیت برداشت کر کے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر رہی، صرف اس لیے کہ ان کی وجہ سے امت مسلمہ کسی خطرے میں نہ پڑے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس مظلوم عورت کے لیے آواز اٹھائیں اور اس سوئی ہوئی قوم اور حکومت کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کو ایک دفعہ بھیک پیسوں سے ہٹ کے اپنی عزت کی مانگ لو، بیٹی کو ایک دفعہ مانگ لو، عزت بھی ملے گی۔ یہ ایک بھیک ہے جس میں الٹ کے عزت بھی ملے گی، اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور جب رحمت آئے گی تو اس کے ساتھ فائنینس خود بخود بہتر ہوں گے، لوگوں کے مورل بہتر ہوں گے کہ وی میٹر۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔